آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ میاں جلد بازی نہ کرو، جلدی کرنا، جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ یاد رکھیے، ہر کام میں جلد بازی کرنا شیطان کا کام نہیں ہے۔ کچھ کام ایسے بھی ہے جس میں جلدی کرنا عبادت ہے، جس میں جلدی کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور جس میں جلدی کرنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا ہے۔ ہاں، ایسے بھی کام ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ان کاموں کو سماعت کریں گے جن میں جلدی کرنے سے ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے، ہمیں نیکیاں ملتی ہے۔ آئیے ان کاموں کو جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سبوں کو خیریت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ آج کے اس نشست میں ہم ان کاموں کو جانیں گے جن کاموں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی وہ کام جن کاموں کو جلدی کرنے کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جن کاموں کو جلدی کرنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے، سنت رسول پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنے کام ہیں؟ وہ 6 کام ہیں جن میں جلدی کرنے کا حکم ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ انہی 6 کاموں کے اندر جن میں جلدی کرنے کا حکم ہے، جن کاموں کو جلدی پورا کرنے کا حکم ہے، ہم انہی 6 کاموں کے اندر بہت زیادہ دیر کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں لیٹ کرتے ہیں اور تاخیر سے وہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ کون کون سے کام ہیں؟ آئیے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا کام جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب مہمان آپ کے گھر آ جائے تو آپ کھانا کھلانے میں جلدی کرو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ مہمان آنے کے بعد ہم اپنے سروں کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایسا ماحول برپا ہو جاتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنا منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر عین کھانے کے وقت میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم یہ افسوس کرتے ہیں کہ یہ کیسے آ ٹپکا ہے اور کھانے کے وقت میں آ ٹپکا ہے، جبکہ مہمان نوازی کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور مہمان کا گھر میں آنا رزق میں برکت کا باعث ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہمان اپنے نصیب کا کھانا آپ کے دسترخوان سے کھاتا ہے، اور جب اپنے نصیب کا آپ کے دسترخوان سے کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں میں بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور ان مہمان نوازی کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں آنے والے ہر مہمان کا احترام کریں اور انہیں کھانا کھلانے میں، ان کی مہمان نوازی کرنے میں جلدی کریں، لیکن ہم اسی میں تاخیر کرتے ہیں، اور جب مہمان آ جاتے ہیں ہمارے گھروں میں تو ہم اپنے چہرے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کون سی بلا و مصیبت ہمارے اوپر نازل ہو گئی ہے، معاذ اللہ۔ نہیں، مہمان آنا یہ باعث برکت ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں مہینہ گزر جائے اور اگر مہمان نہ آئے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں بے برکتی ہمارے گھروں میں آنے والی ہے، ہمارے گھروں میں بے برکتیں چھائی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا کام یہ کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ دوسرا کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جلدی کرنے کا حکم دیا وہ یہ کہ مردے کی تجہیز و تدفین میں جلدی کرے، یعنی جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی اسے غسل دے کر، اسے کفنا کر، اس کی جنازے کی نماز پڑھ کے اسے جو ہے قبر کے حوالے کر دے، یہ جلدی کرنے کا حکم ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جب کوئی انتقال کرتا ہے تو پھر فلانا رشتہ دار آ رہا ہے، فلانے کے رشتہ دار کے فلاں آ رہے ہیں،
کتنے دور دور کے رشتہ داروں کے لیے جو ہے مردے کو رکھا جاتا ہے، کہیں کہیں پر 1 دن 2 دن 3 دن تک مردے کو رکھا جاتا ہے، جو کہ اس مرحوم پر ظلم ہے، مرنے والے پر ظلم ہے۔ یاد رکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تم میں سے کوئی انتقال کر جائے تو فوراً اس کے کفنانے کا دفنانے کا بندوبست کرو، اسے غسل دے کر کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کے اسے جو ہے قبر کے حوالے فوراً کر دو، اس لیے کہ قبر اس کے انتظار میں رہتی ہے، قبر اس کی منتظر رہتی ہے، وہ کب آئے، اور قبر میں جو اس کے اعمال کے حساب سے جو ہے قبر کے اندر جو بھی فیصلے ہوں، چاہے اس کے لیے عذاب ہے یا چاہے اس کے لیے جنت کی بہاریں ہیں، اس کے اعمال کے حساب سے، تو یہ سارے جو ہے انتظار میں رہتے ہیں، فوراً جو ہے مردے کو قبر کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو دوسرا کام جس میں جلد بازی کرنے کا حکم ہے وہ یہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم فوراً اسے جو ہے دفنانے کا اور تمام کام پورے کرنے کا بندوبست فوراً کرے اور اسے قبر کے حوالے کر دے۔ تیسرا کام جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کا حکم دیا وہ یہ، جب آپ کی لڑکی پیدا ہو تو لڑکی کی شادی کرنے میں جلد بازی کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لڑکی بالغہ ہو جائے اور رشتہ اچھا ملے تو فوراً نکاح کر دو، لیکن ہمارے یہاں پر آج کل ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ لڑکی کے جو ہے پڑھائی کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے، اور پھر لڑکیوں کی جو عمر ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں یا اسلام یہ نہیں کہتا انہیں پڑھانا نہیں چاہیے، سکھانا نہیں چاہیے، لیکن اتنی بھی تاخیر نہ ہو نکاح کے اندر کہ پھر وہ تمام خرابیاں اس کی زندگی میں پیش آئے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے ماحول یہ بنا ہوا ہے، گھروں کے اندر جو ہے 25 سال 30 سال 35 40 سال کی لڑکیاں موجود ہیں، ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس باتوں پر توجہ کریں کہ لڑکی کے نکاح کرنے میں جلد بازی کرے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ چوتھا کام جس کو جلدی کرنے کا حکم ہے وہ یہ کہ قرض کے ادا کرنے میں جلدی کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، آپ کو وسعت عطا کی ہے اور آپ پر قرضہ ہے تو اس قرضے کو ادا کرنے میں جلدی کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قرضہ ادا کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے جائے اور آخرت میں اس کے بارے میں آپ سے سختی کے ساتھ سوال ہو اور اس کا بدلہ پھر آپ سے اتنا لیا جائے کہ آخرت میں آپ کو پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض دار ہو تو قرض ادا کرنے میں فوراً جو ہے پہل کرو اور جلدی کرو۔ جب اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی، آپ کے پاس مال آ جائے تو دوسروں کا مال جو آپ پر قرضہ ہے، دوسرے کی رقم جو آپ پر ہے، تو آپ اسے فوراً ادا کرو، اس میں جلد بازی کیا کرو۔ بعض حضرات تو ایسے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرضہ دینا ہی نہیں چاہتے ہیں، ایک بار جب انہیں قرضہ دے دو یا ان پر کوئی رقم باقی رہ جائے تو وہ ایسے ہی غائب ہو جاتا ہے، جیسے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میاں کہاں چلے گئے ہیں، ان کا چہرہ دیکھنے میں ہی نہیں ملتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اس سوچ میں پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس کا مال میں کھا جاؤں، مال اس کا ہڑپ کر جاؤں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے، محشر میں بہت ہی زیادہ ان کا انجام برا ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں طاقت عطا کی اور ہم کسی کے قرض دار ہیں تو اس کا قرضہ جلدی ہی ہم ادا کر لیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہماری جان نکل جائے اور ہم قرض کے حالت میں ملک الموت کے حوالے ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمیں قرضہ ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اور اس میں جلدی کرنا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نمبر 5 جس میں جلدی کرنا ہے وہ کیا ہے؟ گناہ ہونے کے بعد توبہ کرنے میں جلدی کرنا ہے۔ انسان ہے، گناہ ہوں گے، چاہے جان کر ہو چاہے انجانے میں ہو۔ اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اگر ہم گنہگار ہیں تو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کریں اور توبہ کرنے میں جلدی کریں۔ گناہ ہونے کے بعد توبہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ اگر توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو رہے پھر توبہ کریں، ایک عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ مسلسل توبہ کرنے والے بن جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے دل میں اس گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، اس گناہ سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔
اور آپ اس گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں جلدی کیا کیجئے، اور جلدی کرنا توبہ کرنے میں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ چھٹا کام یہ کہ اذان ہونے کے بعد اذان سن کر نماز کے لیے جانے میں جلدی کرے۔ جو ہی اذان ہو جائے فوراً نماز کے لیے لپک پڑے، فوراً نماز کے لیے روانہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ فلاں کام ہے اسے پورا کر کے پھر نکلیں گے، کچھ کام اور ہے اسے پورا کر کے نکلیں گے۔ بعض ایسے ہیں کہ چلو دکان میں جا کے آتے سامان دیکھ کے، تب جماعت کے لیے ٹائم ہے، سامان لے کر گھر پر دیں گے پھر ہم نماز کے لیے جائیں گے۔ تو گویا آپ یہ سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ جس کام میں جلدی کرنے کا حکم ہے آپ اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ اذان سنیں، اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، اذان جو ہی سن لے فوراً سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز کے لیے جلدی سے نکل جانا چاہیے۔ اور نماز کے لیے جلدی بازی کرنا، نماز کے لیے جلدی نکلنا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آقا کا حکم بھی ہے کہ اس میں جلدی کرے۔ تو لہٰذا یہ 6 کام ہیں جن کاموں کے اندر جلد بازی کرنا اور جلدی کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آقا کا حکم ہے، اور ان پر عمل کرنے سے ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بہت اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ العزیز آپ خود بھی اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں گے تاکہ دوسرے بھی ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔